براہ راست شو فضل ربی میں ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، اس نے آج پھر ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ پاکستان میں یوم دفاع منایا جا رہا ہے اور ہم یوم دفاع کے تعلق سے پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے اور اس کے بعد ہمارا موضوع حقیقی آزادی، اس پر بات کریں گے۔ چونکہ ہم یوم آزادی کے تعلق سے پروگرام کر رہے تھے، پہلا شو کیا، دوسرا اس تعلق سے آج ہے اور پھر تیسرا شو بھی کریں گے۔ اس موضوع کی بنیاد یوحنا کی انجیل 8واں باب اور اس کی 32ویں آیت ہے، تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تو اس تعلق سے ہم بات کریں گے، میرے ساتھ مہمان بھی ہوں گے۔ تو اس سے پہلے کہ یوم دفاع کے تعلق سے بات کی جائے، ہم دعا کے ساتھ شو کا آغاز کرتے ہیں تاکہ خدا تعالیٰ کی ذات الہی جو رحیم اور کریم ہے، مہربان ہے اور ہم سب کے لیے بھلائی کے منصوبے اور رکھتا ہے، وہ ہم سب کی رہنمائی فرمائے تاکہ اس کی باتیں جب ہم تک پہنچیں تو ہم اپنے دلوں کو کھولیں، اپنے ذہنوں کو کھولیں، سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو قائل کریں، اور جو برکت اس کے کلام کے وسیلہ سے ہمیں مل سکتی ہے وہ پانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ میرے ساتھ ہیں محترم پاسٹر سیموئل نوئل صاحب۔ پاسٹر صاحب خوش آمدید، کیسے ہیں آپ؟ پاسٹر نوئل صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، خداوند کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ؟ جی بہت شکریہ۔ میری درخواست ہوگی کہ ہمارا جو موضوع ہے آزادی سے واقفیت، اور اس تعلق سے ہم بات کریں گے، تو میری درخواست ہوگی کہ آپ دعا فرمائیے تاکہ خداوند ہماری مدد کرے اور جو لوگ دیکھیں گے سنیں گے ان کو فضل دے تاکہ وہ ان باتوں کو سمجھ سکیں۔ سو دعا فرمائیے گا۔ اے ہم خداوند کے حضور جھکے، قادر مطلق آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کیونکہ آج پھر خداوند اس خوبصورت موضوع کو لے کر اور اس وقت خداوند اس بڑے اچھے پلیٹ فارم پر خداوند ہم تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں، اور خاص طور پر خداوند ہم دعا کرتے ہیں کہ آج کے اس پروگرام کے جتنے بھی منتظمین ہیں اور جتنے بھی سامعین ہیں، خداوند ان سب کو ابھی سے تیرے حوالے کرتے ہیں، اور جتنے بھی اس پروگرام میں حصہ لینے والے ہیں ان سب پر تیری برکت ہو، تیرا ہاتھ بڑا رہے۔ اور آج حقیقی آزادی کے حوالے سے خداوند تو ہمارے ذہنوں کو، دلوں کو تیار کر، تاکہ خداوند نہ صرف ہم یہ جان سکیں کہ تو ہم سے کس قدر پیار کرتا ہے، بلکہ یہ بھی جان سکیں کہ تیرے ہاتھ سے کے بنائے ہوئے لوگوں کو کیسے تو نے ان کو آزاد کیا تاکہ وہ اپنے گناہوں سے اپنے نجات پا کر تیرے نام کی گواہی دیں، اور خداوند اسی طرح سے اس دنیا میں نہ صرف خود بلکہ دوسروں کے لیے بھی مددگار ثابت ہوں۔ آج کے اس پروگرام پر تیری برکت چاہتے ہیں ہم ڈاکٹر ڈینیل کے لیے، ان کی ساری ٹیم کے لیے، اور خداوند اس اچھے چینل کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں، خداوند اسے اپنے لوگوں کے لیے استعمال کر تاکہ وہ اس سے بہت سا فائدہ حاصل کریں اور ان کو برکت ملے، اور تیرا فضل آج ہمارے ساتھ رہے تاکہ خداوند ہم کمزور نہ ہونے پائیں بلکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ آزادی جو تو دیتا ہے خداوند وہ کیا ہے، اور ہم ان باتوں پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو خداوند تیرے حوالے کریں۔ آج کی میں یہ درخواست تیرے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ بہت شکریہ پاسٹر نوئل صاحب۔ پاکستان میں بہت سے مذاہب کے لوگ بستے ہیں اور تمام لوگ اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ اسی محبت کا اظہار یوم دفاع پر کر رہے ہیں۔ آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس پر بات بھی کریں گے۔ آئیے کلپ دیکھتے ہیں۔ میرا نام منندر سنگھ ہے، میرے سر تے پگ سکھی دی شان ہے، میری رگاں چ خونی پاکستان ہے۔ اے وطن کے سجیلے جوانوں، وطن کے
سجیلے جوانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اے وطن کے سجیلے جوانوں، وطن کے سجیلے جوانوں۔ وطن کے سجیلے جوان، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ سرفروشی ہے ایماں تمہارا، جرتوں کے پرستار ہو تم، جو حفاظت کرے سرحدوں کی، وہ فلک بوس دیوار ہو تم، اے شجاعت کے زندہ نشانوں، نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے، اے وطن کے سجیلے جوانوں۔ جیسے خاموشیوں کی زبان سے دے رہی ہو وہ تم کو دعائیں، قوم کے جری پاسبانوں، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، میرے نغمے تمہارے لیے، وطن کے سجیلے جوانوں۔ تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری، تم پہ جو کچھ لکھا شاعروں نے، اس میں شامل ہے آواز میری، اے شجاعت کے زندہ نشانوں۔ یہ پاکستان کی سکھ کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی کے دل کی آواز تھی۔ ہم زندگی ٹی وی کی طرف سے اور خاص طور پر میں اپنے شو کی تمام ٹیم کی طرف سے شہیدوں اور غازیوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ جانیں ملک کو بچانے کے لیے دے دی گئی ہیں، یہ درد وہی محسوس کر سکتا ہے جس کا احساس جاگتا ہے۔ سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جانیں دینے والے، سرحدوں کے اندر بسنے والوں
के लिए भी उनके अंदर यही एहसास होना चाहिए। आज पाकिस्तान के तमाम बसने वालों के लिए, चाहे वो मुल्क के अंदर हैं या बाहर हैं, इन लोगों ने जो हमारे शोहदा और गाजी, इन्होंने अपनी जानें दी हिफाजत के लिए, मुल्क की बका और सलामती के लिए, और आज भी वो इसी अज़म और पुख्ता इरादे के साथ खड़े हैं। उन्होंने अपनी जानें दी। लेकिन जो बसने वाले लोग हैं, क्या वो आज इस मुल्क की बुनियादों को खोखला करने वाले, कमजोर करने वाले, तबाही की तरफ ले जाने वाले रवैयों को छोड़ देने के लिए तैयार हैं? क्या रिश्वत, बेईमानी, जुल्म ज्यादती, तासुब, नफरत और हसद, लालच और जात पात की तफरीक, मजहबी तफरीक, लासानी तफरीक, सियासी तफरीक, क्या इसको छोड़ने के लिए तैयार हैं? और इसमें जवानों का भी क्या हिस्सा है? यह सोचने की बात है। इन जवानों ने अपनी जानें दी। क्या आप मुल्क के लिए, अगर मोहब्बत है, उन्होंने मुल्क की मोहब्बत में ये जानें कुर्बान कर दी, दरेग ना किया, लेकिन क्या आज अपनी मुफाद परस्तियों को छोड़ने के लिए, अपने मुफादात को छोड़ने के लिए, तब्दील होने के लिए क्या पाकिस्तान के बासी रहनुमा तैयार हैं? यह पैगाम है आज इस शो के वसीला से कि इस मुल्क के लिए जाने देने वाले, उन्होंने जाने दी और भी तैयार हैं देने के लिए, लेकिन क्या उस मुल्क के बसने वाले अपने आप को वो तमाम रवैये और सोचें जो तनज़ली और बर्बादी का सबब बनती हैं, उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं या नहीं? आप जरूर मनाइए यौम दफा, लेकिन क्या आप दफा करेंगे? रिश्वत से कहेंगे नहीं, मजहबी नफरत से कहेंगे नहीं, जुल्म ज्यादती से कहेंगे नहीं। मुझे इस मुल्क को बचाना है, मुझे इस मुल्क में बेहतरी लाना है, मुझे अपना किरदार अदा करना है, चाहे कोई करे या ना करे। ये वो बातें हैं जो आज हमें सोचनी हैं, और इन रवैयों और सोचों को बदलने की तरफ आना होगा। हम पाकिस्तान के तमाम वो खानदान जिन्होंने अपने अजीजों को खो दिया, दुआ गो हैं, खुदावंद उनको तसल्ली अता फरमाए। पाकिस्तान का नाम पाक सर जमीन, पाक जमीन, नापाक नहीं। लेकिन वो कौन सी चीजें हैं जो नापाक करती हैं? मैंने बातें की कि ना कहेंगे, लेकिन पहचान और फिर वो रवैये और आदात तर्क करने के लिए मुसम्मम आरादा। आइए देखते हैं। मैं दरख्वास्त करूंगा पास्टर परवेज साहब से कि मरकस का 7वां बाब और उसकी 20 से 23 आयात, और उसके साथ पास्टर सैमुअल साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा रोमियो का खत 12वां बाब और उसकी पहली 2 आयात। यहां पर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो निशानदही की गई है, रवैये हैं, आदात हैं। और अब देखेंगे नापाक खुदा की निगाह में, पाक सरजमीन हमने नाम रखा,
لیکن ناپاک کیسے ہو جاتی ہے اور پھر اس ناپاکی کا حل کیا ہے، وہ بھی میں آج آپ کے سامنے اس موقع کی مناسبت سے رکھنا چاہتا ہوں۔ پاسٹر پرویز صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ سر؟ سے بالکل ٹھیک ہوں جی، آپ ہمارے لیے مرکز کی انجیل 7واں باب 20 سے 23 آیات پڑھ دیجئے، اور آپ کے بعد پھر میری درخواست ہے سیموئل صاحب سے کہ وہ رومیو 12:1-2 پڑھ دیں۔ تو پوری دنیا میں بسنے والے پاکستانیوں سے خاص طور پر اور پوری دنیا کے انسانوں سے کون سی چیزیں ہیں جو خدا کی نظر میں ناپاک ہیں؟ انسان شاید نمازیں پڑھیں گے، وہ تلک لگائیں گے، صلیب پہنیں گے، لیکن جب خدا نگاہ کرتا ہے تو کون سی چیز ہے جو ناپاکی کی صف میں آتی ہے، لسٹ میں آتی ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ لکھا ہے، پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، آپ نے یہ پوری تفصیل ہمارے سامنے رکھی ہے۔ تو پاسٹر پرویز صاحب، اگر دیانتداری سے آپ ایک سینئر پاسٹر ہیں، سینئر لیڈر ہیں، پوری دنیا میں آپ پھرتے ہیں، تو یہ جو لسٹ دی گئی ہے، کیا آپ کو چرچز کے اندر مختلف ممالک میں آپ جاتے ہیں، خدا کا یہ پیمانہ ہے، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ یہ چیزیں انسان اگر خدا کے حضور میں آئیں، لیکن اگر وہ یہ جو لسٹ ہے یہ باتیں ان کے اندر ہیں تو کیا وہ ناپاک ہیں یا پاک ہیں؟ کلام خدا کی روشنی میں بتائیے گا۔ جی ڈاکٹر دانیال، خداوند یسوع المسیح نے اس تعلیم کو دے کر انسان جو ظاہریت پسند اور ظاہریت پرست ہے، جو صرف ظاہر کو دیکھتا ہے اور باطن کو نہیں، لیکن پاک خدا، بائبل کا خدا دل پر نگاہ کرتا ہے، اور آج چاہے وہ کسی قوم کا شخص ہو، وہ مندر میں جاتا ہو یا گرجا میں یا مسجد میں، لیکن پاک کلام کی روشنی میں یہ باتیں، کیونکہ سب انسان ہیں، چاہے وہ کسی مذہب میں پیدا ہوئے، کسی مذہب سے ان کا تعلق ہے، کیونکہ کلام نے کسی کی طرفداری نہیں کی، اور یہ بتایا یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ۔ ہم پاکستان، پاک سرزمین کی بات کر رہے ہیں، تو پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے پاکستانی اور دیگر لوگ، پاسٹر صاحب میں چاہوں گا یہ لسٹ ذرا پڑھ دیجئے دوبارہ سے۔ جب ہم یوم دفاع کی بات کر رہے ہیں، پاکستان کی بات کر رہے ہیں، پاک سرزمین کی بات کر رہے ہیں، اور اگر اس میں ناپاکی آ گئی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی بات نہیں، پوری دنیا کو لے لیجئے، امریکہ، یورپ لے لیجئے، کینیڈا لے لیجئے، آسٹریلیا لے لیجئے، چاہے جیسے آپ نے فرمایا کوئی چرچ میں ہے، یہ لسٹ ذرا پڑھیے تاکہ لوگوں کے ذہن اور ان کے ضمیر جان سکیں کہ کلام خدا کا پیمانہ کیا ہے، اور ہم اس کی روشنی میں اپنے آپ کو پرکھ کر، جان کر، اس کا حل بھی ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ لسٹ ذرا دوبارہ پڑھ دیجئے گا۔ جی، پھر اس نے کہا، جو کچھ آدمی میں سے نکلتا ہے وہی اس کو ناپاک کرتا ہے، کیونکہ اندر سے یعنی آدمی کے دل سے برے خیال نکلتے ہیں، حرام کاریاں، چوریاں، خون ریزیاں، زناکاریاں، لالچ، بدیاں، مکر، شہوت پرستی، بد نظری، بدگوئی، شیخی، بے وقوفی، یہ سب بری باتیں اندر سے نکل کر آدمی کو ناپاک کرتی ہیں۔ بات کی گئی ہے ناظرین، دل سے مراد یہ گوشت کا جو دل ہے یہ نہیں ہے، اس سے مراد ہے انسان کی شخصیت کا مرکز، جہاں سے انسان کی زندگی کی رہنمائی آتی ہے، انسان
अपनी सोचें, अपने इरादे, अपनी ख्वाहिशात जो वो रखता है उसका मरकज उसको दिल कहा गया है। अब ये दिल और ख्याल कहते हैं सोचें पहले आती हैं और फिर सोचें अमाल को जन्म देती हैं। तो इसका हल क्या है? आइए पास्टर सैमुअल साहब हमारे लिए पढ़ दीजिए जरा। जितने पाकिस्तान में, फिर अर्ज कर रहा हूं, अगर कोई शख्स लाइव होते हैं, कभी समझता है कि गलत तफसीर की जा रही है, बातों को गलत बयान किया जा रहा है, मैं दरख्वास्त करता हूं जरूर आप कॉल कीजिए, बात कीजिए। हम लाइव हैं ताकि हम बातों को कलाम की रोशनी में परख सकें और जान सकें, और फिर फैसला आजाद मर्जी है। पास्टर साहब पढ़िएगा रोमियो 12। जी, कलाम मुकद्दस में इस तरह से लिखा है, बस ए भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तिमास करता हूं। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। यहां पर खुदा का बंदा ये कह रहा है, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे दरखास्त करता हूं। वो खुदा जिसने तुमको ये मुल्क दिया है, वो खुदा जिसने इस मुल्क में तमाम वसाइल दिए हैं, वो खुदा जो हमारे गुनाहों को बर्दाश्त करता, हमारी गलतियों, खुताओं, गुनाहों पर तहम्मुल करता, हमें बदलने का मौका देता है। इस मुल्क के अंदर उसने इतनी ज्यादा अपनी बरकत को उंडेल रखा है कि सबके लिए काफी है। मैं उसी खुदा की रहमतें याद दिलाकर आज आपके सामने पाकिस्तान के बसने वाले तमाम इंसान, हुक्मरान जो रहनुमा हैं, आपके आगे दरख्वास्त कर रहा हूं, उसकी रहमतों को याद कीजिए। अगर उसने आप पर रहम किया है, आपको उसने बरकत दी हैं, आपको उसने ये आला रुतबे अता फरमाए हैं, तो आप दूसरों से बढ़कर नहीं हैं। ये उसकी रहमत है, ये उसका तरस है, ये उसका करम है। अबरानियों का मुसन्निफ जब लिखता है तो वो कहता है कि ये तमाम रुतबे खुदा की तरफ से हैं। तो मोथियस के खत में वो पौलुस रसूल लिखते हैं कि सब के लिए दुआ करो ताकि पूरी दुनिया में लोग अमन के साथ रहें। ये खुदा जो रहमत का खुदा, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है, उसी की रहमतें याद दिलाकर आपके सामने आज दरखास्त कर रहे हैं। आइए देखें आगे क्या लिखा है। पास्टर साहब पढ़िए। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक हो और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी माकूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। जी बहुत शुक्रिया। प्यारे नाजरीन, इस आयत में बहुत वाज़े माकूल इबादत क्या है। अपने आप को नजर करो। अगर आप नजर की कुर्बानी क्या मुतालिया करें तो नजर करने की जो कुर्बानी है, इससे मुराद ये है कि टोटल सरेंडर, मुकम्मल ताबेदारी। मैं अपने शो में अक्सर अंग्रेजी के अल्फाज बोलने से शुरू से इज्तनाब करता हूं, चूंकि उर्दू का शो है। गो मेरी इंग्लिश इतनी बुरी भी नहीं है खुदावंद के फजल से, लेकिन कोशिश ये होती है कि ताबे करना, खुदा की नजर करना, अपनी मर्जी, अपनी जिंदगी को खुदा के ताबे करना है। अगर हम लफ्ज इस्लाम का मतलब देखें तो बहुत से उलमा कहते हैं सबमिशन, ताबे कर देना, अपनी मर्जी को खुदा के ताबे कर देना। और ये माकूल इबादत ये है। अब गौर कीजिए, जो इबादत आप समझ रहे हैं, जो इबादत आपका अपना तसव्वुर है या इंसानों का दिया हुआ तसव्वुर है, आप उसको भी इबादत समझ सकते हैं। लेकिन जैसे पास्टर साहब ने पढ़ा, जो दिल है, और जरमाया खुदा का बंदा यर्मिया लिखता है कि दिल सबसे ज्यादा लाइलाज और हीलेबाज है। वो आपको डिसीव, धोखा दे सकता है कि ये इबादत माकूल है, लेकिन माकूल इबादत यह है जो मुकम्मल तौर से खुदा के हुक्मों के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल लें। और यौम दिफा पर जब यौम आजादी मनाया जा रहा है, यह पैगाम है। लेकिन यह होगा कैसे? पास्टर साहब जरा दूसरी आयत पढ़िए दोबारा से, ताकि पूरी दुनिया के लोग मसीही हो या गैर मसीही हो, खुदा का कलाम सबके लिए यकसा है। अभी मैं हवाला जात भी दूंगा इसके ताल्लुक से। दूसरी आयत जरा पढ़िए। राज क्या है? अकल नहीं हो जाने से, हुकूमतें नहीं हो जाने से, कपड़े नहीं हो जाने से, आपकी गुर्बत की हालत का अमीरी में ढल जाने से,
बहुत ज्यादा तालीमात हासिल कर लेने से, फलसफा मंतक पढ़ लेने से क्या यह होगा? जो बहुत बड़े बड़े फलसफादान आए, फलसफी आए, माहिरीन इक्तिसादियात आए, माहिरीन इमरानियात आए, माहिरीन इक्तिसादियात आए, माहिरीन सियासियात आए, जो भी आप लगा लें आए, लेकिन हालतें सबके सामने हैं। राज क्या है? पास्टर साहब जरा इस आयत को पढ़ दीजिए हमारे लिए। कलाम खुदा और यूं लिखा है, कहता है, और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, इस जहान के हम शक्ल ना बनो। वो तालीम, वो इबादत, वो मराकबे, वो नमाजें, वो रोजरी, कोई भी आप बात लगा लीजिए, वो सिजदे जो खुदा के लिए माकूल इबादत नहीं है, वो करते रहिए, कोई तब्दीली नहीं आएगी। आगे पढ़िए पास्टर साहब जरा, क्या लिखा है? बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। आपको ये नई अकल की जरूरत है। बागे अदन में क्या हुआ? गुनाह की वजह से बिगाड़, शख्सियत का बिगाड़ आ गया, इंसानी अकल तारीख हो गई, और उस तारीकी के फल आज हमारे सामने हैं। तो उस तारीख अकल को रोशनी की अकल में बदलने की जरूरत है, और यहां पर इस राज को खोल दिया गया है। आप पढ़ लीजिए, मुतालिया कीजिए, किताबें खंगाल डालिए, ये नई अकल आपको नहीं मिलेगी। वो किताब के मुसन्निफीन ने जो कुछ लिखा है वो शायद आपके लिए एक मशले राह की सूरत तो बन जाए, लेकिन आपकी अकल को रोशन नहीं कर सकता। जहान के हम शक्ल ना बनो। जब जहान की बात आती है, इससे इंसान भी मुराद हैं, निजाम भी मुराद हैं जो इस दुनिया में पाए जाते हैं। लेकिन अकल नहीं हो जाने से क्या करो पास्टर साहब? अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो। बहुत शुक्रिया मोहतरम। यहां पर लिखा है वाज़ेह तौर पर कि खुदा की मर्जी को मालूम करना। आप कहते हैं सबमिशन टू विल ऑफ गॉड, खुदा की मर्जी के ताबे, लेकिन जो ही आपके अमाल बाहर आते हैं वो किसकी निशानदही करते हैं, इस पर सवालिया निशान है। अभी बात को जारी रखेंगे। मेरे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। बराह रास्त फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी बात कीजिए। शायद कुछ टेक्निकल खराबी है, बात को आगे बढ़ाते हैं। नई अक्ल की जरूरत है। तो ये नई अक्ल कैसे होती है? दूसरा क्रंथियों का खत है। पास्टर प्रवेश साहब पहले भी ये आज पढ़ चुके हैं। नई अक्ल कैसे होती है? दूसरा रोमियो का खत है, 5वां बाब और 17 आयत। पास्टर प्रवेश साहब जरा पढ़िए, ताकि जो नया पाकिस्तान है या नया इंसान है, इस पर मैं अभी बात करूंगा। बदले हुए लोग तब्दीली का सबब बनते हैं। पास्टर साहब जरा ये आयत पढ़िए कि नई अकल जरा कैसे हो सकती है। इसका जवाब भी बाइबल से हम ले लेते हैं। दूसरा करंथियों 5 बाब और उसकी 17 आयत। इसलिए कि अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रही, देखो वो नई हो गई। नई अकल, जो कोई मसीह में है। अगर कोई शख्स ये दावा करता है मेरा ईमान मुकम्मल नहीं होता जब तक मैं मसीह पर ईमान नहीं लाता, मैं मसीह की तालीमात पर ईमान नहीं लाता, ईमान मुकम्मल नहीं, लेकिन अकल तारीख ही रहे, तो फिर सोचना पड़ेगा कि उस ईमान, चाहे वो मसीही भी है। मैं यहां पर बड़ी दलेरी के साथ खुदावंद का खादम होता हुआ यह भी कह सकता हूं आपको, चूंकि मैंने हमेशा कहा मैं एक बचाया हुआ गुनाहगार हूं, ना ही कोई मैं रूहानी तौर पर सुपरमैन हूं। कभी दावा नहीं किया एक तालिब इल्म हूं। मसीही हो या गैर मसीही हो, खुदा का पैमाना एक ही है। अब अकल नई हो जाने से, और ये अकल कैसे नहीं होगी? जो मसीह में है वो नया मखलूक है। तो अगर आप एक कुत्ते के बच्चे को देखेंगे तो उसमें किसकी सफात आपको नजर आएंगी?
پاسٹر پرویز صاحب، کتے کے بچے میں کس کی صفات نظر آئیں گی؟ ساتھ لے لیجئے پرویز صاحب کو اور پاسٹر صاحب کو بھی. پاسٹر صاحب کس کی صفات نظر آئیں گی؟ بے شک وہ جو جس نسل سے ہے، جس ذات سے ہے وہ. اور اگر ایک ہاتھی کا بچہ ہوگا تو اس میں کس کی صفات نظر آئیں گی؟ وہ بالکل اپنے جس جنس سے ہے وہ ہاتھی کی ہی صفات ہوں گی. اور اگر ایک کوا ہے تو اس میں کس کی صفات نظر آئیں گی؟ بے شک اس پرندے کی ہی. تو صفات اعمال پہچان ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے. آپ کی عقل نئی ہے یا تاریخ ہے. تو آپ چرچ کے اندر بیٹھے ہوئے ایسا کر رہے ہیں، مندر میں بیٹھے ہوئے، مسجد میں بیٹھے ہوئے مسیح پر ایمان کا زبانی اقرار تو ہے، ایمان مکمل نہیں ہے. تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ اگر عقل تاریخ ہے، کام تاریخ ہے، تو پھر اس ایمان میں کچھ کمی آپ میں ہے جو پوری نہیں ہوئی. چونکہ کلام خدا، انجیل مقدس، خدا کا الہام، خدا کے منہ کی باتیں، خدا کی طرف سے انسانوں کے لیے رہنمائی، نئی عقل کی راہ پیش کر دی گئی ہے. اور وہ یہ ہے کہ جو کوئی یسوع مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. اس میں سے مسیح کی صفات نظر آئیں گی. اور مسیح کی صفات اگر آپ نے پڑھنی ہوں تو پاسٹر پرویز صاحب، یسوع مسیح کی صفات کے تعلق سے تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ روشنی ڈالیے کہ یسوع مسیح جب اس زمین پر تھے تو کیا وہ ناانصافی کرتے تھے؟ کیا وہ ظلم اور جبر کرتے تھے؟ کیا وہ جھوٹ بولتے تھے؟ کیا وہ خدا کے لوگوں کے لیے الگ پیمانے، دیگر لوگوں کے لیے الگ پیمانے، اپنے گروہ کے لیے الگ، شاگردوں کے لیے الگ، دوسروں کے لیے الگ، یا اس کی محبت یکساں تھی تمام دنیا کے لیے؟ اس پر تھوڑی سی بات کیجیے. حضور مسیح کی شخصیت اور ان کی تعلیم آج بھی قابل تقلید ہے. اور انہوں نے ایک انسان جو غرور اور گھمنڈ سے بھرا رہتا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا متی رسول کے انجیل کے 11ویں باب کی 29ویں آیت میں، مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں. بہت شکریہ. آج ہمیں ضرورت ہے اس خدائی آرام کی، امن کی، خوشی کی، تسلی کی، بھائی چارے کی، خدا سے محبت اور انسانوں سے محبت کی. اس لیے جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے. اب انسانوں کی اپنی مرضی ہے. چونکہ آج کل جب بات ہوتی ہے مذہبی ہو یا سیاسی، اس کے تعلق سے ابھی ہم ایک کلپ دیکھتے ہیں. ایک کالر ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. جی آپ آن ایئر ہیں، خوش آمدید، بات کیجیے. شاید کچھ ٹیکنیکل خرابی ہے. ہلو 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 جی بات کیجیے. خوش آمدید، بات کیجیے. ہلو، شاید کچھ ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے یہ جو باتیں کی ہیں، لوگ آج کل تعلیمات کو تعصب کی بنیاد پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تعصب کی اینک لگا کر. لیکن یہ باتیں، خدا کا کلام محبت میں پیش کیا گیا ہے. لیکن آج جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں وہاں پر کچھ رویے مختلف ہو چکے ہیں. دور حاضرہ کے علماء میں سے ایک بڑا نام غامدی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، آئیے سنتے ہیں، پھر بات کو آگے بڑھائیں گے. چونکہ ہمارا موضوع ہے حقیقی آزادی. اس شو میں، آنے والے شو میں ہم بات کریں گے. چونکہ یوم دفاع پر ہم نے پہلا حصہ کیا، ابھی ہم چلتے ہیں. یوم دفاع اس لیے کیا کہ تبدیلی، نیا پاکستان، نئی عقلیں ہوں گی، نئے اعمال ہوں گے، اس کی راہ پیش کر دی آپ تمام احباب کے سامنے. آئیے یہ کلپ دیکھتے ہیں. نتیجتاً ہمارے ہاں سیاست بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے. ہمارے ہاں مذہبی گفتگو بھی تعصبات کی بنیاد پر ہوتی ہے. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے، اگر ہم ایک مرتبہ اپنے ہاں
اچھا علمی کلچر پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں، اس کے اثرات سیاست پر بھی ہوں گے، اس کے مذہبی فکر پر بھی ہوں گے، اس کے ہماری معاشرت بھی پہ ہوں گے، اور بالآخر ہماری تہذیب پر۔ کسی چیز کی پتہ بہت مشکل ہوتی ہے جب آپ ایک ایسی قوم جس کی صدیوں کی تاریخ ہے، جس میں اتنے بڑے پیمانے پر لوگ علم ناآشنا ہے، ان کو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو صبر کی ضرورت ہے اور حکمت کی بھی۔ یعنی اپنی بات کہیے، لوگوں کو اس کا قائل کیجیے، دانشوروں کو مخاطب بنائیے، علماء کو بھی مخاطب بنائیے، سیاستدانوں کو بھی، اور پھر ان تینوں طبقات سے یہ گزارش کیجیے کہ آپ کی قوم کی بربادی اور تباہی کا باعث جو چیز بنی ہے وہ اصل میں علمی اور تحقیقی رویوں کا ناپید ہو جانا ہے۔ میری ایک تنہا آواز تھی کسی زمانے میں، آج شاید دنیا کا کوئی قریہ ایسا نہیں ہے جس میں اس کو سننے والے موجود نہ ہوں۔ یہ بتائیے، اتنے عرصے سے آپ کام کر رہے ہیں، آپ نے اپنے نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل نہیں لگایا، آپ علامہ نہیں بنے، مفتی نہیں بنے، امام، ڈاکٹر، پروفیسر، کچھ آپ نے ٹائٹل نہیں لگایا، کیا وجہ ہے؟ میں ایک طالب علم ہوں اور میری یہ آرزو ہے کہ میں طالب علم پیدا ہوا تھا، طالب علم کی حیثیت سے زندگی بسر کروں اور اسی طرح دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ میں جو مشن لے کے اٹھا ہوں وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں اپنی قوم کو بھی یہ دعوت دوں کہ وہ بھی سچے طالب علم بنے، اور طالب علم کے لیے کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ پہ جو لبرل ہونے کا ٹھپا لگتا ہے، آپ اس کو کمپلیمنٹ سمجھتے ہیں، کرٹیسزم سمجھتے ہیں، یا کچھ نہیں سمجھتے؟ میں ایسی چیزوں کی کبھی پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے سامنے ایک ہی منزل ہے اور وہ یہ ہے کہ مجھے سچائی کو جاننا ہے۔ میں سچائی کو جاننے کے سفر کا مسافر ہوں، اس وجہ سے کوئی کچھ بھی کہتا رہے، مجھے بہرحال اپنی بات کہنی ہے اور میں اپنی بات ہمیشہ دلیل کے ساتھ کہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ غامدی صاحب نے بہت ہی خوبصورتی سے جوابات دیے، اور بڑی بات جو انہوں نے کی، انہوں نے کہا میں سچائی کو جاننے کا طالب علم ہوں۔ بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں، مذاہب پر تحقیق کرتے رہتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو اس شو کو دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے، وہ خود اپنا بھی تجزیہ ضرور کریں، بات کرنے سے پہلے، تبصرہ کرنے سے پہلے، رائے دینے سے پہلے۔ ایک عالم شخص ہے، علم والا، تحقیق کرتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں۔ سیکھنے کی ضرورت ہے آج پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی جتنے انسان ہیں، کہ بجائے اس کے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہم نے سیکھ لیا ہوا ہے، کہیں بس یہی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ بہت سے کتب کے مصنف ہیں، پوری دنیا میں سفر کرتے ہیں، لیکن کیا کیا رہے ہیں؟ میں ایک طالب علم ہوں، اور طالب علم کس کا ہوں؟ سچائی کو جاننے کا طالب علم ہوں۔ لیکن وہ کہتے ہیں معاشرہ کیا ہے؟ کیا ہم سچائی کو جاننے کے طالب علم ہیں؟ چونکہ شو ہمارے کا ٹاپک پہلے بھی عرض کیا، موضوع حقیقی سچائی سے واقفیت۔ وہ کہہ رہے ہیں میں سچائی کو جاننے کا طالب علم ہوں، لیکن رہ کس معاشرے میں رہے ہیں اس کی وہ بہت واضح تصویر ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آج جتنے لوگ پاکستان کے مدرسوں میں ہیں، یونیورسٹیز میں ہیں، کالجز میں ہیں، ابھی حال ہی میں اگر آپ دیکھیں کھرا سچ لقمان صاحب پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے پاکستان کی یونیورسٹیز، کالجز، سکولز میں جو طالب علم ہیں ان کی بات کی کہ نشے کی راہ پر ہیں۔ کیا کمی ہے ان میں جس کو وہ پورا کرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں؟ کیا فرسٹریشن ہے؟ کون سا خلا ہے؟ آسودگی کہاں ہے؟ اور اس نشہ کرنے والے بچوں میں تمام مذاہب کے لوگ شامل ہیں، امیر فیملیوں کے، غریب فیملیوں کے۔ کیا خلا کیا ہے؟ وجوہات کیا ہیں؟ اسباب کیا ہیں؟ جو ہمارے پاس حکمت، پورا حکمت دانشور موجود ہیں، ایسے لوگ مختلف محکموں میں بیٹھے ہوئے جو سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ عقل کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ان تمام دانشوں اور عقلوں کے باوجود، ان تمام سچائیوں کے باوجود جن کا ہم دعویٰ کرتے ہیں،
हालतें हमारे सामने हैं और वो ये कहते हैं कि मजहबी गुफ्तगू और सियासी गुफ्तगू तासुबात की बुनियाद पर की जाती है, तासुब रख कर की जाती है। और उसका हल उन्होंने क्या बताया है, ये आज पाकिस्तान, नया पाकिस्तान बनाने वाले या मुख्तलिफ अदारों में जो बैठे हुए लोग हैं, तासुब की ऐनक उतार कर गौर करना होगा कि हम और हमारी नस्लें किस तरफ जा रही हैं। बड़े दर्द के साथ, अफसोस के साथ, दुख के साथ ये शो कर रहा हूं। क्या कह रहे हैं गामदी साहब, ये उनके दिल की आवाज है और सच्चाई बयान करने की वजह से उन्हें जला वतन भी होना पड़ा, पाकिस्तान से बाहर कहीं रह रहे हैं। वो कहते हैं इस्लाह की जरूरत है, इल्म आशनाई की जरूरत है। इसका मतलब है कि इल्म आशनाई कम हो चुकी। एक कॉलर हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। जी बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं, खुश आमदीद। जी बात कीजिए, कॉलर हमारे साथ हैं। जी बात कीजिए, आप ऑन एयर हैं। जी सर अली नवाज सुमर बात कर रहा हूँ, खैरपुर सिंध से। बात कीजिए, खुश आमदीद। जी सर मैं हुकूक के बारे में थोड़ा इनके बारे में कहना चाह रहा था और एक सवाल भी था मेरा कि देखें पाकिस्तान में उसके कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो फंडामेंटल राइट्स का अलग से चैप्टर है, पार्ट 2 चैप्टर 1 में जो हुकूक दिए गए हैं पूरे के पूरे सब शहरियों को मिलेंगे, जितने भी पाकिस्तान के शहरी हैं। उसमें ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि ये सिर्फ मखसूस तबके के लिए या किसी फिरके के लिए, ठीक। और इसके अलावा अगर हम देखें तो इस्लामिक स्टेट के हवाले से देखें तो इस्लाम कह रहा है कि अगर आपने एक इंसान को नाक कत्ल किया, गोया कि आपने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। उसके अलावा इस्लाम कह रहा है कि आप तब तक अच्छे मुसलमान नहीं बन सकते जब तक आपका हमसाया आपकी जुबान और आपके हाथ से महफूज ना हो, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक चीज आ जाती है कि हुकूक जो है हमारे वो आइन में है पर हमारे निसाब में नहीं है। ये चीजें जब तक निसाब में नहीं आएंगी हम लोग अवेयर नहीं होंगे, और जब तक ये अवेयर नहीं होंगे तब तक हम अपने हुकूक के लिए भी हमें पता नहीं होगा। तो इस हवाले से सर मेरा सवाल ये था कि जब ये चीजें हमारे आइन में भी हैं, जब ये चीजें हमारी इन सब चीजों में, तो ये ह्यूमन राइट्स जो है वायलेट क्यों हो रहे हैं सर? क्या वजूहात हैं कि बुनियादी हुकूक जो है वो भी लोगों को नहीं मिल पा रहे? जी बहुत अहम सवाल। अब इसका जवाब अगर आपने पहला हिस्सा देखा है तो उसमें कुछ जवाब दे दिया है। अभी मैं आयात की रोशनी में आपको बताऊंगा। अब आप जो बात कर रहे हैं वो ये है कि इल्म भी है, कानून का हिस्सा भी है, तालीम का हिस्सा भी है, लेकिन अमल की ताकत नहीं है, अमल कहीं नजर नहीं आ रहा। यही आपका सवाल है। जी जी बिल्कुल। और अमल क्यों नजर नहीं आ रहा है ना? तो अब मैं आपको पहला हिस्सा आपने देखा, दूसरा क्रंथियों का खत, उसका 5वां बाब और 17 आयत सब लोगों को दे रहा हूं। और दूसरा हवाला फरमाने कुरान सूरह अल हदीद 57th सूरा है और उसकी 27वीं आयत है। उसमें यह बताया गया है कि इंसान नया कैसे हो सकता है और उसके अंदर ये ताकत कैसे आ सकती है रहम दिली की और खुदा के कवानीन पर चलने की, नया कैसे होता है। और आप जब आप ये दोनों हवाले पढ़ लें तो अगर कहीं आपको कोई और राह इसके अलावा मिले, मुतालिया कर लीजिएगा, कोई और राह आपको मिलेगी नहीं। यही एक राह है जिसमें अक्लें रोशन होंगी और कहते हैं पहले सोच पैदा होती है फिर अमल को जन्म देती है, ऐसे ही है ना? तो आप बात कर रहे हैं तालीम भी है, सोच भी है, अमल नहीं है। यही सवाल है आपका जी। तो अब अमल कैसे पैदा हो सकता है और लोग बेहिस क्यों हैं, बेसिकली ये है आपका सवाल, है ना? बिल्कुल। तो अब पहले तो मैंने जो 2 आयात आपको दी हैं आप खुद भी पढ़िए, अपने दोस्तों के साथ पढ़िए और सवाल ये उसमें ढूंढिए कि क्या इसके अलावा कोई और राह है जिससे खुदा दिल को बदलता है। अगर वो राह आपको मिल जाए तो मुझे शो में कॉल करके जरूर बताइए, और अगर ना मिले तो फिर उस राह को अपनाना, उस पर चलना, उसका तजर्बा करना या उसको रद्द करना, नजरअंदाज करना, ना मानना, ये इंसानों का काम है। लेकिन शर्त है कि जो शख्स इस बात को अपना लेगा वो खुद अपनी जिंदगी में ये तजर्बा कर लेगा कि उसकी जिंदगी में अमल करने की ताकत आ जाएगी। तो बहुत शुक्रिया
آپ نے یہ کال کی ہے ہمیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک اور جو بات ہے وہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ کیوں لوگ اس طرف نہیں آتے، ان کے مد نظر کیا ہے۔ تو پاسٹر پرویز صاحب، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان کا جواب ہم دیں گے کلام خدا میں سے، تو آپ وہ حوالہ پڑھ دیجئے جہاں پر وہ دولت مند یہ کہتا ہے کہ میرے پاس بہت ہے کھانے پینے کے لیے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ان کا جواب، اور آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہ سنیے، دیکھیے کہ آپ کا سوال ہے کہ کیوں لوگ اس طرف نہیں آتے، چونکہ خدا نے آزاد مرضی بھی دے رکھی ہے۔ لوکا کی انجیل 12واں باب اور 13 سے 21 آیات ہیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے کہ لوگ تعلیم بھی ہے، قانون بھی ہے، لیکن عمل نہیں ہے، کیوں؟ بالکل۔ تو آئیے آپ کو جواب دیتے ہیں، اس میں سے پڑھیے گا ذرا محترم، اور پھر پاسٹر نوئل صاحب آپ پہلا یوحنا کا خط 2 باب اور 15 سے 17 آیت آپ ہمارے ساتھ رہیے محترم۔ یہ جواب آپ کو ملتا ہے کہ کیوں لوگ اس طرف نہیں آتے۔ آئیے کلام خدا میں سے دیکھتے ہیں۔ پاسٹر پرویز صاحب پڑھیے گا ذرا، لوکا 12 13 سے 21۔ پھر بھیڑ میں سے ایک نے اس سے کہا، آئے استاد، میرے بھائی سے کہہ کہ میراث کا حصہ مجھے دے۔ اس نے اس سے کہا، میاں کس نے مجھے تمہارا منصف یا بانٹنے والا مقرر کیا ہے؟ اور اس نے ان سے کہا، خبردار، اپنے آپ کو ہر طرح کے لالچ سے بچائے رکھو، کیونکہ کسی کی زندگی اس کے مال کی کثرت پر معکوف نہیں۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کسی دولت مند کی زمین میں بڑی فصل ہوئی۔ بس وہ دل میں سوچ کر کہنے لگا کہ میں کیا کروں، کیونکہ میرے ہاں جگہ نہیں جہاں میں اپنی پیداوار بھر رکھوں۔ اس نے کہا، میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور ان میں اپنا سارا اناج اور مال بھر رکھوں گا، اور اپنی جان سے کہوں گا، اے میری جان، تیرے پاس بہت برسوں کے لیے بہت سا مال جمع ہے، چین کر، کھا پی، خوش رہ۔ مگر خدا نے اس سے کہا، اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ بہت شکریہ۔ پاسٹر پرویز صاحب نے یہ پڑھا، آپ ساتھ ہی رہیے میرے، اور میں چاہوں گا کہ پاسٹر سیمول صاحب دوسری آیت جو میں نے آپ سے درخواست کی ہے یہ بھی پڑھ دیجئے۔ یہاں پر اس شخص کی تمثیل بیان کی گئی ہے، اور ابھی غور کریں کہ لوگ کیوں تعلیم کے باوجود عمل نہیں کرتے، وجہ کیا ہے۔ آپ بھی پڑھ دیجئے محترم ذرا ہمارے لیے۔ پاسٹر سیمول صاحب جی، پہلا یوحنا کا جی اس کا 2 باب اور اس کی پہلی آیت، 2 باب 15-17۔ 2 باب 15-17 یہاں پر یوں لکھا ہے خدا کے کلام مقدس میں، اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو، نہ دنیا سے محبت رکھو۔ غور سے سنیے گا، غور سے پاسٹر سیمول صاحب، ایک ایک کر کے جیسے میں درخواست کروں رک جائیے۔ پہلی بات کیجئے یہاں پر، نہ دنیا سے محبت رکھو، جی، نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں۔ جی، اگلی بات، جو کوئی دنیا سے محبت رکھتا ہے اس میں باپ کی محبت نہیں، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے، یعنی جسم کی خواہش اور آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے۔ بہت شکریہ پاسٹر صاحب، ساتھ ہی رہیے، دونوں احباب اور ہمارے کالر بھی ساتھ ہیں۔ پہلا جو حوالہ پڑھا گیا علی صاحب، اس میں یہ ہے کہ جو شخص جس کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کی تمام جو چیزیں ہیں، جو دولت ہے، یہ میں نے حاصل کر لی ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اب میرے پاس انف ہے، میرے پاس، دوسروں کے پاس ہے یا نہیں اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں۔ وہ یہ کہہ رہا ہے اس کا جو مرکز ہے وہ اس کی ذات ہے اور دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا اس کا مرکز ہے۔
دوسرا حوالہ جو پاسٹر نوئل صاحب نے ہمارے لیے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ دنیا کی تمام آسائشیں، دنیا میں جو کچھ اس کو عیش و عشرت کے لیے چاہیے وہ اس کا مرکز ہے. اس کے بعد لالچ اور ہرس جو آنکھوں کی خواہش ہے وہ اس کا مرکز ہے. اور زندگی کی شیخی، اس میں بلند نظری، اسٹیٹس، میرے پاس یہ، میرے پاس وہ ہونا چاہیے، یہ اس وقت تمام انسانوں کے لیے ترجیحات میں شامل ہے. اس لیے جب یہ ترجیحات ہیں تو خدا کا کلام، خدا کے لیے قربانی دینا، خدا کے لیے نیک اعمال کرنا، خدا کے لیے دوسروں کا احساس کرنا، خدا کے لیے دوسروں کی مدد کرنا، وہ جو اپنے لیے چاہتے ہیں دوسروں کے لیے چاہنا، یہ آپ کو کہیں نظر نہیں آ رہا. یہ اس وقت انسانی معاشرے کی صورتحال ہے. پاسٹر نوئل صاحب آپ کچھ بات اس پر کرنا چاہیں، اور اس کے بعد پاسٹر پرویز صاحب اگر آپ اس میں کچھ شامل کرنا چاہیے کہ انسان کس راہ پر چل نکلے ہیں. جو مسیحت کی بنیاد ہے وہ محبت پر قائم ہے، اور گاڈ از لو یہ بائبل کی آیت ہے جو پوری دنیا میں مشہور ہے. اور پاسٹر صاحب بہت شکریہ. پاسٹر صاحب آپ محبت کی بات کر رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بھی بتائیے کیا آپ کو چرچز کے اندر محبت یہ والی نظر آتی ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں؟ جی، خداوند کا کلام یہ حکم دیتا ہے کہ آپس میں محبت رکھو. آخری زمانے کی بات پاسٹر صاحب بہت شکریہ. خدا کا کلام تو محبت کی بات کرتا ہے، لیکن میں آپ سے یہ درخواست کر رہا ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ انسان کا نقطہ نظر دنیاوی چیزیں پانے کے لیے ہو چکا ہے، اس پر بات کیجئے. محبت تو ہے لیکن بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ آخری زمانہ میں لوگوں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی. وجہ کیا ہے؟ کہ ان کے مد نظر خدا اور اس کا کلام نہیں ہے. اس پر کچھ بات کرنا چاہیں پلیز ضرور کیجئے. ہر ایک انسان جو ہے وہ اپنی ایک دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور وہ دوڑ دولت کے پیچھے اور اپنی ذاتی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہر ایک انسان اس دنیا میں کوشش کر رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ دوسروں کے مقابلے میں بہتر. بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ پاسٹر نوئل صاحب، آپ نے اس نقطے کو واضح کیا ہے. پاسٹر پرویز صاحب آپ اس تعلق سے کچھ کہنا چاہیں اگر تو. آپ چونکہ پوری دنیا میں آپ کا حلقہ احباب ہے، آپ نے پاسٹرز کو بھی دیکھا، مولوی صاحبان کو بھی دیکھا، ٹیچرز کو بھی دیکھا، کلیسیا کو بھی دیکھا، تو کیا یہ بات سچ ہے؟ جی، آپ نے کافی باتیں واضح کر دی، لیکن میں صرف اس میں ایک ہی بات ایڈ کروں گا. آج ہر انسان چاہے وہ کسی مذہب میں ہے کسی طرح سے، لیکن کلام اس کی توجہ جس طرح سے یہ دو تمثیلیں پڑھی، اور خداوند یسوع المسیح نے کہا اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کرے لیکن اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا حاصل. آج یہ ساری چیزیں حاصل بھی ہو جائیں لیکن بہت امپورٹنٹ چیز بہت ضروری جو ہے وہ ہے اپنی جان کو نہیں. غامدی صاحب کی کوٹیشن مجھے بڑی اچھی لگی کہ میں ایک سنجیدہ طالب علم ہوں، ٹائٹل کوئی نہیں، طالب علم رہوں گا. یہ یسوع المسیح کے الفاظ ہیں، ساری قوموں کو جا کر شاگرد بناؤ. اور جب تک کوئی شخص خود نہ شاگرد بنے وہ شاگرد بنا نہیں سکتا. آج شاگرد بن کر اگر کوئی یہ سیکھنا چاہے تو آج کی تعلیم بڑی واضح ہے. بہت شکریہ پاسٹر صاحب، بہت شکریہ. اس کے ساتھ میں جلدی سے ایک اور نقطہ جو علی بھائی آپ کی نظر کر دینا چاہتا ہوں. ایک تو انسان خود خدا کے کلام اور خدا کی ذات کے تابع ہونے سے خود ذاتی طور پر بات کر رہا ہوں اطلاق کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسری بات جو میں جلدی سے بتا دوں وہ یہ ہے کہ انسان ایک اور اثر کے نیچے ہے. یوحنا، پاسٹر پرویز صاحب جلدی سے یوحنا 14:30، پاسٹر سیموئل صاحب جلدی سے آپ پہلے لکھ لیجئے حوالہ اور پھر آپ پڑھیے گا، ٹھیک ہے؟ سیموئل صاحب دوسرا کرنتھیوں 4:4 اور پہلا یوحنا 5:19، لوکا 4 باب اور 7 سے 9 آیت. انسان علی بھائی اس اثر کے نیچے بھی ہے. جلدی سے پاسٹر صاحبان اگر آپ حوالہ نکال لیں تو پڑھ دیجئے تاکہ میں اختتام کر سکوں. اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ نہیں. جی، یہ جو دنیا کا سردار یہاں پر کہا گیا ہے، اگر آپ یوحنا کی انجیل پڑھیں گے
उसकी तफसीर पढ़ेंगे, ऑनलाइन भी है, उर्दू में भी है, तो आप देखेंगे कि किसको कहा गया है। मोहतरम सैमुअल साहब जल्दी से पढ़ दीजिए। ये दूसरा ग्रंथ चौथा बाब कौन सी आयत है? 4:4। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। पहला हिस्सा अली भाई यहाँ पर लिखा है कि उनकी अक्लों को शैतान ने अंधा कर दिया है। तो अब अक्लें अगर अंधी हैं तो जाहिरी बात है तारीकी के काम जो आप कह रहे हैं वो हमें नजर आते हैं। और अगर पहला यूहन्ना 5:19 भी अगर आप पढ़ दें पास्टर साहब, हमारे पास 3 मिनट हैं। बहुत शुक्रिया। जब आप ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको मोहतरम जी, यहाँ इस तरह से लिखा है 19वीं आयत में, हम जानते हैं खुदा से और खुदा से हैं और सारी दुनिया उस शरीर के कब्जे में पड़ी हुई है। बहुत शुक्रिया, शरीर के कब्जा में पड़ी हुई है। अब जो आयात मैंने आपको दी हैं उसमें आप देखेंगे जो मैंने सूरह अल हदीद और करंथियों के खास से अली भाई दी है, आप पढ़िएगा। और अभी मैं जल्दी से आपको बता दूं, और डॉक्टर असरार साहब उनकी ये किताब है राहे नजात। अब इसमें जब वो आप सूरह अल असर को और दूसरी सूरतों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग समझें, तो उसके लिए उन्होंने हवाला क्या दिया है? उन्होंने कहा है कि इन बातों को समझने के लिए हमें हुजूरुल मसीह की तालीम को समझने की ज़रूरत है। तो ये अगले शो में गामदी साहब की बात करेंगे। तो यहाँ पर उन्होंने पहाड़ी वाज का जिक्र किया है अली भाई, और ये मत्ती की अंजील में है, और वो लिख रहे हैं कि यहाँ पर मसीह के अल्फाज क्या हैं। तो बातों को समझने के लिए अनाजील की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है। तो आप अनाजील को पढ़िए, और अगले शो में और इसको पढ़ने के लिए मैं फिर आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये उलमा असरार साहब, ये मौलाना मादूदी साहब, इन्होंने भी जिक्र कर रखा है अनाजील का। उसके बाद तकी उस्मानी साहब जो आज के बहुत बड़े आलम हैं, ये उनकी किताब है आसान तर्जमा। और ये देखिए उन्होंने तफसीर में, मैं जल्दी से आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप देख सके कि जो लोग कहते हैं जी पढ़ना नहीं चाहिए, ये देखिए क्या इक्तबासात जो किए गए हैं, अंजील लूका, अंजील मत्ती, और फिर ये देखिए मरकज की अंजील, और ये तमाम इक्तसाबात लिखे हुए हैं। तो अगर उलमा पढ़ते हैं तो फिर दूसरे लोगों को क्यों रोका जाता है? इसलिए कि अक्लें रोशन हो जाएंगी, इंसान नेकी की राह पर आ सकते हैं। और उसका बयान आप सूरह अल हदीद पढ़िए, किसकी पैरवी में खुदा नया दिल कर देता है, नया इंसान कर देता है। अब मर्जी इंसानों की है, खुदा चाहता है जो बात आपने की कि जो उसकी तालीमात हैं उस पर अमल करने के लिए हमारे अंदर वो अपनी ताकत रखे। हम ये चाहते हैं या नहीं, इसका इन्हासार हम पर है। बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया। आई होप कि आपको आपके सवालात के जवाबात मिल गए। बहुत शुक्रिया, इजाजत चाहेंगे, वक्त खत्म हो गया। पास्टर प्रवेश साहब, पास्टर नोएल साहब, आप दोनों की आप आए, आपका बहुत शुक्रिया। और खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं, सबसे बढ़कर आप तमाम का शुक्रिया जो हमारे लिए दुआएं करते हैं और हमारे लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं, मशवरा जा देते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर आपके साथ मुलाकात होगी। इजाजत चाहते हैं आपका मेज़बान और खादिम दानियाल।